السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو کل کا لیسن تھا وہ آپ سب نے ضرور سنا ہوگا، اور اس میں جو عمل کی بات تھی، جو ہمارا ہوم ورک تھا، وہ بھی آپ نے ضرور کیا ہوگا۔ ویسے ہمارا ہوم ورک یہ کیا تھا؟ ہمارا ہوم ورک تھا کہ ہم نے تکبر نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائیں۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلا دیا دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور پھر نکلوا دیا، مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہی اس میں، وقلنا اور کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض واسطے بعض کے، عدو دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک مقرر وقت تک، فتلقی تو سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربی اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتابہ پھر مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ ہوا وہی، تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو کوئی، تبع پیروی کرے، ہدایٰ میری ہدایت کی، فلا تو نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے، فارہبون پس ڈرو مجھ سے۔ جی تو آیت نمبر 36 میں پیچھے کس چیز کا ذکر تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا کہا تھا، اور انہیں ایک بات سے منع کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک مخصوص درخت کا بتایا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ تو آیت نمبر 36 میں اس بات کا ذکر ہے کہ کیا ہوا تھا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، اور شیطان نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جیلس ہو گیا تھا، حسد ہو گیا تھا اسے حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس پہ برتری دی گئی تھی۔ تو کیا کیا اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو پھسلا دیا، اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اس درخت کا پھل چکیں یا اس درخت کے قریب جائیں۔ آخرکار وہ ان کے پاس چلے گئے، اس درخت کے پاس۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اپنی، اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اور کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض عدو دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت سے نکل جاؤ اور زمین میں اتر جاؤ، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی کہ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم زمین میں چلے جاؤ، وہاں پہ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کہ ہمارے کھانے پینے، رہنے سہنے اور دوسرے فوائد جو ہم حاصل کرتے ہیں ان کا ذکر کیا، إِلَىٰ حِین ایک وقت تک، یعنی کہ قیامت تک یا موت آنے تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر مہربان ہوا اس پر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی،
التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پشیمان ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ انہیں توبہ کے کلمات سکھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کلمات سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کلمات سکھائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے ہمیں بھی اگر ہم کوئی گناہ کر ہی لیتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے ہم نے یہ گناہ کر لیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے کہ نہیں، ہمیں فوراً سے بس توبہ کر لینی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے توبہ کی بھی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جو گناہ کی ہے اس پہ ندامت، یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں، بے شک وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس پہ ہمیں ندامت ہو رہی ہو کہ افسوس ہو رہا ہو کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا، یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہے۔ نمبر 2 ہے گناہ سے توبہ کی جائے، یعنی کہ جو گناہ ہم نے کر لیا ہے، پہلا اس کا یہ ہے کہ اس پہ ندامت، اور دوسرا یہ کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور نمبر 3 یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ توبہ کی اقسام ہے۔ اور ہم نے اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا بھی ہے تو ہم نے یہ جج کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں واقعی گناہ کرنے کے بعد ندامت ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ جب تک ہمیں کسی گناہ پہ ندامت نہیں ہوگی تب تک ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ آگے ہے آیت نمبر 38 میں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہا ہم نے اتر جاؤ اس سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو کوئی پیروی کرے میری ہدایت کی تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور حکم دیا کہ زمین کے یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ جنت سے چلے جاؤ زمین میں، اور یہ کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی اس کے بعد مختلف انبیاء آتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں اور نبوت وغیرہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو اس کی پیروی کرنا، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہی ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کی پیروی کرے گا اور ہدایت پہ ہوگا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 38 میں یہ ہے کہ جو اس کی پیروی کریں گے اور جو ہدایت پہ ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور آیت نمبر 39 میں ان کا ذکر ہے جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، ہدایت پر نہیں آئیں گے، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے آگ ہوگی اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 40 میں ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو گئے ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جو تھے وہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل ہی میں نبوت انبیاء بھیجتے رہے ہیں اور انہی کو نبوت ملتی رہی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، تو جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں اور انہیں کس نعمت کی یاد دہانی کر رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے، اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ بھی دین اسلام کی نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بہت سی انعامات کی بارش کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بِعَہْدِکُم، اور میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ اللہ تعالیٰ کا کیا عہد تھا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو میری طرف سے پیروی ہے اس کی پیروی کی جائے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے، تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا جو پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی اور ہر غم سے آزاد کر دیں گے۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہر چیز کا فیصلہ اور ہر چیز کی جزا اور سزا دینے والا ہوں، اس لیے یہ ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرا جائے اور نہ کسی اور سے۔ ہماری دنیاوی معاملات اور دین کے معاملے جتنے بھی ہیں ان میں سے ہمارے جو اکثر کام ہیں وہ
سے کہتے ہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں. اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے. چلیں جی، ہمارا لیسن ختم ہوا، اور ہمارے آج کے لیسن کا جو ہوم ورک ہے ہمارے آج کے لیسن کا جو ہوم ورک ہے اس میں یہ ہے وَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. آیت نمبر 37 میں دیکھیں اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ. اس میں ہم نے آیات کی توبہ کی اقسام پڑھی ہیں، اور ہم نے دیکھیں ہم نے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے کہ آیا ہمیں اس پہ ندامت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم اس گناہ پہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، گناہوں سے بچا کے رکھے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم نے ان تینوں اقسام پر عمل کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہ، اگر ہو بھی جائے تو ہمیں ندامت ہونی چاہیے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے. چلیں جی، ہمارا لیسن ختم ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.